السلام علیکم جی، ڈیلی میاں والی کے ساتھ میں ہوں مدثر ملک، اور اس وقت میں موجود ہوں دا ریڈر کالج میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جی ریڈر کالج کے پرنسپل جناب ملک جہانزیب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، سر کیسے ہیں کیا بھائی؟ حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت سے تھینک یو، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم ہمیں دیا پوڈ کاسٹ کے لیے۔ یو آر آلویز ویلکم، نو ڈاؤٹ ایٹ آل، نو ایشو۔ اچھا سر، سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے آپ کے ادارے کے بارے میں۔ الحمدللہ ریڈر گروپ آف کالجز میاں والی کیمپس جو ہے اس ٹائم ضلع میں ایک اپنی منفرد شناخت کے ساتھ موجود ہے، اور بہت کم عرصے میں تقریباً 4 سے 5 سال کے عرصے میں اس نے اپنی ایک منفرد شناخت بنائی ہے۔ اچھا سر، آپ کی کالج کی کل تعداد کتنی ہے، میل اور فیمیل تعداد؟ ٹوٹل آلموسٹ 1100 ہمارا کوئی انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے جو یہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور جب میں نے اس کالج کا ایز اے پرنسپل چارج لیا تھا تو اس ٹائم ہماری تعداد تھی کالج کی تقریباً 104۔ اچھا تو یہ پچھلے 4 سال کے اندر ہم نے اس میں 1000 اسٹوڈنٹس کا اضافہ کیا۔ اچھا، 4 سال میں آپ نے 1000 اسٹوڈنٹ کا اضافہ کیا۔ الحمدللہ۔ تو ایز اے پرنسپل کس مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ان 4 سال میں؟ جو میرے دوست ہیں، جو میرے ساتھ کولیگز رہے ہیں ٹیچنگ میں، جو اس ٹائم بھی مختلف اداروں میں پڑھا رہے ہیں، تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں بڑا ایک سیلف میڈ انسان ہوں، اور جب میں ٹیچنگ کر رہا ہوں تو میں نے اس میں بھی کوشش کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، اور آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو بی دا بیسٹ ٹیچر among the faculty, among the students. At the same time, when I had taken the charge of principalship, تو میاں والی ایک مشکل مارکیٹ ہے، اور یہاں پر آپ کو اپنا آپ منوانے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اب میں کہوں کہ یہ کیا وہ کیا ایسا کیا ویسا کیا، تو 100 سے جب 1100 کا رزلٹ بتا رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد اگر ہے تو میرے خیال سے آئی ایم ہیپی فار دیٹ۔ جتنی بھی میں نے جد و جہد کی یا جتنی بھی محنت کی اس کا ثمر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ جی اچھا سر، میاں والی میں اور بھی کالج ہیں، پنجاب کالج ہے، اسپیریٹ کالج ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پھر کس قسم کا کمپٹیشن آپ کو ان کے ساتھ ہے، یا آپ نے کتنی محنت کی ان سے لڑنے کے لیے؟ تاکہ ابھی میں دیکھتا تھا نا، پہلے ریڈر کالج کا نام لیتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار یہ کالج صحیح نہیں ہے، تاکہ ہم بھی پڑھیں ہیں تو لوگ کہتے تھے جی اسپیریٹ کالج بہت اچھے یا فلاں کالج۔ اب جہاں بھی جاؤ تو ہر کوئی کہتا ہے سر ملک جہانزیب صاحب پرنسپل ہیں یا ریڈر کالج میں، تو کس کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن سخت ہے؟ دیکھیں، کمپٹیشن تو میں نہیں کہوں گا، میں نے ہمیشہ اپنے لاسٹ انٹرویوز میں یا نجی محفلوں میں جب بھی میں بیٹھا ہوں تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں کیا ایز اے پرنسپل ریڈر کالج، ایز اے کالج ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ ہر ادارہ محنت کر رہا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور اپنی ہر میٹنگز میں، اپنے ہر فنکشنز پر، اپنی نجی محفلوں میں یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ ہر ادارہ جو ہے ظاہر ہے اس کا مقصد ہے بچوں کو تعلیم دینا، اور ہر کوئی محنت کر رہا ہے۔ اب اس میں انفرادیت یا آپ کی جو گڈ لک ہے اس میں آپ کی محنت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ضرور ہوتی ہے، اور میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ آئی ایم نمبر 1، لیکن میں اس چیز کو ضرور کلیم کرتا ہوں کہ میرا ادارہ کسی ادارے سے بھی کم نہیں ہے، الحمدللہ۔ اچھا، آپ کے ادارے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے کہ آپ کے جو استاد ہیں وہ کم عمر ہیں اور نوجوان ہیں، تو نان ایکسپیرینس ہیں، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیں گے؟ یہ اس کا جواب میں صرف یہ دوں گا کہ اس ادارے کا جو پرنسپل ہے وہ بھی کم عمر ہے، نوجوان ہے، اور جو میں نے کر دکھایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا سر، اور اسی میں بعد میں ایڈ کر دوں کہ اسی کم عمر نوجوانوں نے جو ہے ضلع میاں والی میں بورڈ میں پوزیشن حاصل کی، ماشاءاللہ، اور یہ 8 سال کا ریکارڈ توڑا ہے۔ ڈسٹرکٹ میاں والی میں جتنے بھی ادارے ہیں پچھلے 8 سال سے کوئی بھی پوزیشن نہیں لے سکا تھا، تو یہ نہیں نو عمر نوجوان پرنسپل اور نوجوان جو ٹیچرز ہیں یہ انہی کا ثمر ہے، اور جتنی محنت یہ کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی کر سکتا ہوگا۔ اچھا سر، آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ یہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا سر، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہینڈسم ہے، گڈ لکنگ ہے۔ یہ آپ کا جو حسن نظر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میں نے ابھی جو پرنسپل شپ کے پچھلے 5 سال گزارے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں کافی میچور اور بڑا ہو گیا ہوں۔ جو میرے دوست اس ٹائم مجھے کیمرہ میں دیکھ رہے ہیں، یا جو آپ کے ساتھ اس ٹائم روم میں موجود ہیں، میں آئی واز مچ ینگ 5 years بیک۔ جب میں تک ٹیچر تھا تو سٹریسز اتنے نہیں ہوتے تھے، اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ تب میری پرسنالٹی زیادہ اچھی تھی۔ اچھا بہرحال تھینک یو، شکریہ فار دا کمپلیمنٹ۔ اچھا سر، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ جی، میرا بیچلر جو ماسٹرز ہے پنجاب یونیورسٹی سے ہے۔ بیچلر کا میں ڈسٹرکٹ کا ٹاپر تھا،
اور اس کے بعد میرا ایم فل ہے لاہور لیڈ یونیورسٹی سے. دیٹ از مائی ٹوٹل ٹیچنگ ایکسپیرینس. ایم اے انگلش, اس کے بعد ایم فل انگلش لٹریچر. دس از مائی ایجوکیشن. ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میری جو اسکولنگ اور ایف ایس سی تک میں نے پی ایف کالج ہاں میاں میاں والی سے میں نے. بیسیکلی کہاں سے ہیں آپ؟ میں میاں والی ڈسٹرکٹ, میرا جو ہے بیسک میرا نیٹو سٹی ہے, اور جو نیٹو ٹاؤن ہے دیٹ از مائی عیسیٰ خیل. اور میرے آبا و اجداد کی جو قبرستان قبر ہیں وہ سب وہیں پر ہیں. تو اس کے علاوہ جو میری برتھ ہے اور جو میرا جتنا بھی گرون اپ ایج ہے ساری, وہ میں میاں والی میں پڑھا ہوں. اچھا, آپ کی عمر ابھی کتنی ہوگی سر؟ یہ مائنڈ نہ کریں تو. یہ کہتے ہیں کہ مرد سے اس کی عمر اور نہیں, عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی پے نہیں پوچھنی چاہیے. ہم آپ سے عمر پوچھ رہے ہیں سر. میں جب بھی جس طرح مجھے کوئی سوال کرتا ہے نا, جب بھی کوئی کرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ یار آپ, اور میں کسی سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ بتا دیں گے کہ آپ کی عمر کتنی ہے. میں آپ کو بتاؤں سر, کتنی ہو؟ 32. چلیں, آپ کا شکریہ جی. نیئر اباؤٹ ہوں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کاروبار زیادہ بہتر ہے آپ کے لحاظ سے, اگر آپ اسٹوڈنٹ کو بتانا چاہیں جاب زیادہ بہتر ہے یا ڈاکٹر وغیرہ, پھر کیا بننا چاہیے انسان کو؟ آپ نے بڑا ہی اچھا کوشچن کیا ہے. اس کا میں نا آپ کو ایک بہترین سا جواب جو میرا ایکسپیرینس ہے یا جو میرا مجھے سمجھ آئی آج تک. جی سر. آپ اچھے بزنس مین ہیں نا, یا آپ جو ہے کوئی جاب کر رہے ہیں, ان اینی وے نا, جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, تعلیم میٹر کرتی ہے. جی سر. آپ جتنے تعلیم یافتہ ہوں گے آپ اتنے زیادہ کمپیٹنٹ اور کانفیڈنٹ ہوں گے. آپ جاب کر رہے ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ زمیندار ہیں, تو ایجوکیشن اور جو تعلیم ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جی سر. وہ آپ کو نکھارتی ہے. اس کے بعد اپ ٹو یو دیٹ کہ آپ اس ایجوکیشن سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں, کاروبار میں, کسی جاب میں, یا کسی بزنس میں, وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنگ آن یو. سو ایجوکیشن مسٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کبھی بھی تعلیم اس لیے حاصل نہ کی جائے, پاکستان میں ہمارا بیسک کنسرن یہ ہوتا ہے کہ میری نوکری لگ جائے. جی جی, تقریباً نہیں, آلموسٹ ہے. تو وہ بڑا مجھے ویسے حیرانگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے, آپ محنت کرتے ہیں, وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے, لیکن آپ تعلیم کو اپنی جو ہے نا بیسک نیڈ رکھیں, وہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ اس کے بعد آپ جس فیلڈ میں جائیں, جس جگہ میں جائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کامیابی دے گا. ایز اے پرنسپل اسٹوڈنٹ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی تعلیم ہونی چاہیے؟ کم سے کم تو بتا دیں. جی, کم سے کم تعلیم میرے خیال سے, میں خود ایم فل انگلش ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ مجھے بہت جلد سے جلد پی ایچ ڈی کر لینی چاہیے. تعلیم اور علم جو ہے یہ کبھی بھی جو ہے میرے خیال سے مکمل نہیں ہوتا. جی سر. یہ جاری رہنی چاہیے. اور میں نے جب پہلی جاب کی تھی, گورنمنٹ جاب, تو دیٹ ٹائم آئی واز ان ایف ایس سی, تو آئی ڈیڈ ناٹ لیو اٹ, میں کنٹینیوڈ رہا. اور اس کے بعد دیکھیں میں ہوتا پھر ٹیچنگ پروفیشن میں آیا, اور الحمدللہ میں ایک اچھے ویل نون ادارے کا پرنسپل ہوں. تو تعلیم آپ کو منیمم کا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے, آپ کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. یعنی کہ کم سے کم تو بتا دیں, میٹرک, ایف ایس سی, کچھ تو. میرا نہیں خیال کہ میٹرک ایف ایس سی کی اب گیم رہے گی. مجھے لگتا ہے کہ اگر آج سے ہم 10-12 سال پہلے چل جاتے ہیں, جی سر, تو جو نیڈ ہوتی تھی نا منیمم کوالیفیکیشن کسی جاب کے لیے, دیٹ واز میٹرک. تو آج کل میرے خیال سے جو منیمم تعلیم ہے, جو آپ کی سوسائٹی ہے, جس طریقے سے آپ نے گلوبل ورلڈ میں آپ نے مقابلہ کرنا ہے, تو یہ بیچلر ایٹ لیسٹ جو ہے نا ان اینی سبجیکٹ آپ کا بی ایس لیول کی جو ایجوکیشن ہے وہ ہونی چاہیے. اچھا سر, آپ کے کالج کی ابھی فیمیل کچھ اسٹوڈنٹ وغیرہ نے ٹاپ وغیرہ کی ہے, ہم فیس بک پہ اسٹار وغیرہ دیکھتے رہتے تھے, ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں تو. جی, ابھی سیکنڈ پوزیشن ان بورڈ سرگودا بورڈ حاصل کی ہماری اسٹوڈنٹ عرفہ طیبہ نے. جی, تو ابھی 3-4 دن پہلے ہمیں سی ایم پنجاب نے انوائٹ کیا ہوا تھا, مریم نواز صاحبہ نے. میں ایز اے بیسٹ ٹیچر دیئر, کیونکہ یہ جو بچی ہے اس نے 187 مارکس حاصل کیے انگلش میں, اور پورے ضلع میں سب سے زیادہ ہیں. جی, اور ٹیچر اس کا میں تھا. جی, تو اور وہ خود جو بچی ہے اس نے آئی سی ایس میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے بورڈ میں, اور یہ اللہ کا بہت شکر ہے, ایک ہماری اچیومنٹ ہے, ہماری محنت ہے, اللہ نے اس کا ہمیں صلہ دی ہے. اچھا سر, ایز اے پرنسپل کامیابی کس چیز میں ہے؟ تعلیم میں ہے, یا کامیابی کا راز کیا ہے سر؟ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے اگر ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں, تو کامیابی کا راز ہے جی آپ کی محنت ہے اور آپ کی لائلٹی ہے. اگر آپ محنتی ہیں, ہارڈ ورکنگ ہیں, آپ لائل ہیں جس پروفیشن میں بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نا آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور دیتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اب اگر آپ اداروں کی بات کریں گے تو سب ادارے محترم ہیں اور سب ادارے محنت کر رہے ہیں. اگر آپ پرنسپلس کی بات کریں گے, ہر ادارے کا پرنسپل اگر اس ادارے کو لیڈ کر رہا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی کوالٹی
رکھی ہوئی ہے تو وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کالجز کی بات کریں گے تو ہر کالج جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں سے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو چن لیتا ہے, 2023 میں بیسٹ پرنسپل میں لیڈر گروپ رہا ہوں ماشاء اللہ. 2024 کا بھی جب بورڈ کا رزلٹ آیا تو میں آئی واز اونلی پرنسپل جو سرگودا بورڈ سے, سیکٹری بورڈ سے پرنسپل اپریسیشن سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے. ابھی 3 دن پہلے میں مریم نواز صاحبہ سے بیسٹ ٹیچر آف ماشاء اللہ. سرگودا بورڈ وہ میں لے کر آ رہا ہوں. تو جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ریوارڈ دیتا ہے. جی, آپ کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کے لحاظ سے ہر کامیاب انسان کے پیچھے کس چیز کا ہاتھ ہے؟ استادہ کا ہے یا والدین کا ہے یا گھر کی فیملی میں بھی یا دوستوں وغیرہ کا؟ اس میں میری بات سنیے گا کہ جو آپ نے بھی پہلا ایک مقولہ پڑھا ہے. اب انفارچونیٹلی میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میرا چچا دادا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا, تو گھر میں خود بڑا تھا اور اس کے بعد میری امی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سب ان کی دعائیں ہیں اور وہ میرے ساتھ ہیں, اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے ہر جگہ ہر طرح سپورٹ کیا ہے. میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, میں نے جابس کی, میں نے جابس کو سوئچ کیا, تو انہوں نے مجھے ہمیشہ پازیٹیولی سپورٹ کیا, مجھے دعائیں دیں, اور جہاں جہاں بھی میں نے قدم رکھے اور جو بھی میں نے اسٹیپس اپنی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے اٹھائے, ہر جگہ مجھے کامیابی ملی. اچھا سر, آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں سر, وہ بعض اوقات جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جی بہت بڑا پائلٹ بنوں گا, یہ بنوں گا, وہ بنوں گا. ابھی میرا ایک دوست ہے, میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں. وہ سر پڑھ کے اس نے بہت پڑھا ہے. اب وہ جاب کے لیے پڑھتا تھا سر, اب اس کی جاب لگی نہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. تو جو اسٹوڈنٹ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, کوئی فیل ہو گیا, کچھ یہ ہو گیا, وہ ان کو کیا کرنا چاہیں گے؟ دیر از نو اینڈ آف اینی تھنگ. آپ کسی بھی چیز پہ اگر آپ اس چیز کو حاوی کر لیتے ہیں خود پر کہ جی میں ہار گیا یا میرا بس یہ آخری مقصد تھا زندگی کا اور اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا, تو سب سے بڑا فیلئر یہ چیز ہے, ہار مان جانا. مین از ناٹ میڈ فار ڈیفیٹ, ہی کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ. ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. اگر وہ کسی اسپیسیفک جاب کے لیے اگر وہ کوالیفائی نہیں کر سکا, دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا لائف. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بہت بہتر سوچا ہوا ہوگا. جی سر, اٹ از اپ ٹو ہم. اشرف المخلوقات ہیں, ہم انسان ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میرے لیے یہ بہتر نہیں تھا یا میں یہاں پر اگر رہ گیا ہوں تو ان شاء اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس سے بہتر سوچا ہوا ہوگا. بالکل سر. تو وہ آپ کو مل کے رہتا ہے, ٹائم لگتا ہے. اچھا یہ ایک میراتھن ریس ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صبح جاگتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صبح کسی چیز کے لیے خواہش کرتے ہیں شام کو وہ پوری ہو جاتی ہے. تو آپ کو محنت کرتے رہنا چاہیے, آپ کو کبھی کوئٹ نہیں کرنا چاہیے, اور بالآخر آپ کو فروٹ مل کے رہتا ہے. جی سر. اچھا سر, آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ یہ پھر ایک یہ میں اس لیے سر بیچ میں ڈال دیتا ہوں, جو 2 لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ بڑا نا انٹرسٹ لیتے ہیں سر. یہ کوسچن مجھ سے کسی فیمیل اینکر کرتی تو میں اس کو ضرور جواب دیتا, آپ کو نہیں دوں گا. اچھا تو کتنے بچے ہیں سر؟ یہ کوسچن جی بڑے میرے خیال سے سب سے جو زیادہ آج تک مجھ سے سوال کیا گیا ہے وہ صرف یہ کیا گیا پچھلے 12 سال میں سب سے زیادہ سوال مجھ سے یہ کیا جاتا ہے, اس لیے میں یہ سوال کا جواب سر آج بتا دیں. اس کو بھی ہم پھر کسی اور نیکسٹ انٹرویو کے لیے استعمال رکھیں. اچھا سر, میاں والی میں قتل و غارت کا عروج ہے اور آپ خود ایز اے پرنسپل آپ کو بخوبی آپ کو معلوم ہوگا سر, کس کا رول ادا کرنا چاہیے ایز استاذہ کو, والدین کو, کس کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے پہ یہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے؟ یہ بھی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے, بہت زیادہ سر. اس میں انفارچونیٹلی میاں والی جو اس ٹائم ایک فیز میں سے گزر رہا ہے, میرے خیال سے جب سے میں نے بھی ہوش سنبھالا, ہم دیکھ رہے ہیں لڑائی جھگڑا, قتل و غارت اور فانوں سے, اس کی نا مین ریزن فرسٹریشن ہے, الٹریسی ریٹ ہے. اور اس کے بعد جو میں پچھلے 3-4 سال 5 سال میں دیکھ رہا ہوں, ہمارے جو والدین ہیں ان کا اپنے بچوں پہ کنٹرول ہی نہیں رہا. یعنی وہ کن دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, اگر ان کے پاس بائکس ہیں تو وہ کہاں جا رہے ہیں, اگر وہ موبائل یوز کر رہے ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر پیرنٹس یہ ذمہ داری ویسی نہیں نبھا پا رہے جیسے کہ میاں والی کا ایک ٹپیکل والد ہوتا تھا, تو ان کو چاہیے کہ کم از کم یہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, ہم جتنے بھی ہم تعلیمی ادارے ہیں, ہم ان کی تربیت بھی بڑی کوشش کرتے ہیں, زور لگاتے ہیں. تو وہاں پر اگر پیرنٹس سپورٹ کریں نا کالج کو بچوں کی تربیت میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت اچھی بہتری لا سکتے ہیں. جی سر. یہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو جو ہم نے بالکل فری ہینڈ دے دیا ہے, یا مجھے لگتا ہے کہ کافی دفعہ پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا جی بڑا سینسٹیو ہے,
وہ جی اس کو کچھ نہ کہا جائے تو ہم گھر بھی اس کو کچھ نہیں کہتے. جب ہم اس طرح ان کو ان کی مطلب گرون اپ وہ اس طرح سے اگر ہو رہے ہیں تو وہ کبھی بھی معاشرے کا ایک پازیٹیو اور آپٹیمسٹک فیس نہیں بن سکتے. تو پیرنٹس مسٹ پلے دیئر رول. If they are lacking it, they must give an approval to the institutes where they are teaching. Yes, sir. تو وہ ان کو بہت فائدہ ہو جائے گا اگر آپ پیرنٹس اور ٹیچرس مل کر ایک اسٹوڈنٹ کی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں تو میرے خیال سے ہم بہت حد تک ان چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں. اصل میں سر میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی یہاں سے گزرتا ہوں, بعض دفعہ انسان گزرتا ہے تو اسپیرے کالج ہے یا آپ کا ادارہ ہے یا اور بھی بہت سارے ادارے ہیں, بہت سے اسٹوڈنٹ نا بہت سی مختلف جگہ پہ گروپس بنا کے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کس ہوٹل پہ کبھی کس ہوٹل پہ, یعنی کہ اگر چھٹی 1-1:30 بجے ہوئی ہے تو وہ شام کو 5 بجے گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے ایز بھائی آپ پرنسپل آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہی ابتدا ہے قطر و غارت کی. ایسا ہے کہ میں اس چیز کا بھی ریڈر کالج میاں والی کو کریڈٹ دینے کی کوشش کروں گا کہ اگر اس وقت ڈسپلن پر کوئی ادارہ فوکس کیے ہوئے ہے تو وہ ریڈر کالج ہے. اور اگر آپ کو باہر آپ روڈس پہ دیکھیں گے تو میں یہ بڑا اتھینٹکلی اس چیز کا کریڈٹ لوں گا اپنی فیکلٹی کے اینڈ پر. ہم اسٹوڈنٹس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا فالو اپس بھی رکھیں, اور اگر چھوٹی سی بھی کوئی ہمیں چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ ایب نارمل ہونے جا رہی ہے یا ہمارے نوٹس میں آ گئی ہے تو ہم فوراً سے پیرنٹس کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اس چیز کو ڈسکلوز کرتے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اسپوائل نہ ہو. تو یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پرسنلی انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اگر یونیفارم میں ہے, میں اکثر اسمبلیز میں بھی یہ چیز ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں, تو وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ اگر وہ کالج کے اندر ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے اور کالج سے باہر چلا گیا تو میری ذمہ داری نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹس کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے جو کہتا ہوں کہ اگر آپ یونیفارم میں ہیں تو آپ کوشش کریں آپ گھر پہنچیں, آپ کی شرٹس جو ہیں وہ پینٹ سے باہر نہیں ہونی چاہیے, آپ کے کفس جو ہیں وہ پراپر ہونے چاہیے, آپ کی ٹائز لگی ہونی چاہیے, ڈسپلن ہونا چاہیے. اور اس طرح کے کیسز پچھلے 5 سالوں میں جو ہمیں لگا کہ وین any student had created any sort of fuss outside the domain of college, تو میں نے تو اس کو ایکسپیل کر دیا کالج سے. اچھا سر, مشورہ دینا چاہیں, آپ نے شادی کا سوال کو تو سیاسی اس سے اگنور کر دیا, لیکن سر اگر مشورہ دینا چاہیں اسٹوڈنٹ کو کس ایج میں سر شادی کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو جی اگر یہ پھر آپ نے کنٹروورشل سوال کیا, میں اس طرح کا کوئی آپ کو آنسر دے دوں بچے جا کے گھر پیرنٹس کو پکڑنے کے جی ہمیں تو پرنسپل نے بھی کہا ہے کہ آپ فوراً سے پہلے شادی کر لیں. لیکن سر ویسے کچھ دوسری سنت بھی تو ہے نا سر, obviously وہی اس چیز پہ جائیں تو فوراً میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو فوراً ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ اسٹیبل اور میچور ہوں گے آپ اتنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, اور اتنی زیادہ اس معاشرے سے فرسٹریشن کو اور یہ جو قتل و غارت اور سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. تب ہو سکتا ہے جب آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ خود کسی قابل ہوتے ہیں, تب میرے خیال سے یہ پہلے اپنا آپ منوانا چاہیے. بینگ مین, انسان مرد جو ہوتا ہے نا, اس کو پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ دنیا میں آیا ہے, دنیا کو پتہ چلے کہ آیا ہوا ہے. اور وہ پازیٹیولی میں بات کر رہا ہوں, میاں والی میں تو ہم فوراً گالی گلوچ اور جی بالکل جتنا ممی ڈیڈی یا پڑھا لکھا انسان بھی ہونا, جتنا زیادہ پڑھا لکھا وہ اس میں سارا اپنا آپ دکھا دینے کسی نہ کسی جگہ پہ, بس وہ تھوڑا سا سوشل نارمز اور اس طرح کی چیزیں ہیں. ادروائز میاں والی کا جو اسٹوڈنٹ ہے یا میاں والی کا جو ریپرزینٹیٹر ہے, جو میاں والی کا جو نیٹو ہے, تو ورلڈ وائڈ بھی انہیں کی شہرتیں ہیں. تو ہم پازیٹیوٹی کو اگر فوکس کریں گے تو ہمیں پازیٹیوٹی. اچھا سر, ایک شادی یا زیادہ شادیاں اسلام دینی حوالے سے سر, کیونکہ سر آج کل بہت سے مذہبی اسکالر ہیں نا سر, وہ کہتے ہیں کہ جی 4 شادی ہونی چاہیے, یا بہت سارے مذہبی اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں جی 1 ہونی چاہیے. تو اس قسم سے میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس پہ مذہبی اسکالر زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں, پھر میری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جاتی ہے. تو شادی ضرور ہونی چاہیے, بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے اٹ کہ وہ کتنی ہونی چاہیے. لیکن اگین اینڈ اگین اف ون از unable to tackle a single marriage, تو وہ کیسے ایک سے زیادہ افورڈ کر سکتا ہے یا ان کو مینیج کر سکتا ہے. بات تو پھر وہ یہ رہتی ہے کہ آپ افورڈ کتنی کر سکتے ہیں, آپ کی اپنی فائنینشیل کیپیبلٹی کتنی ہے, آپ کی اپنے اندر کتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ اپنی فیملی کو سنبھال سکتے ہیں, آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں, کہ آپ کے پاس اتنا فائنینشیل بیک اپ ہے, سورس آف انکم ہے, آپ کا بزنس اتنا اسٹرانگ ہے, یا آپ انصاف کر سکتے ہیں. اچھا سر, آپ کے شوق پہ آ جاتے ہیں. ایک تو آپ کو ٹیچنگ کا شوق ہوگا تو آپ نے یہ فیلڈ چوز کی اور کام کریں, اس سے ہٹ کے آپ کو کس چیز کا شوق ہے سر؟
टीचिंग बड़ा ही अच्छा आपका क्वेश्चन है और आपका आंसर भी आप खुद कर रहे हैं। मैंने प्रिंसिपल बने मुझे 5 साल हो गए जी सर। और मैंने टीचिंग नहीं छोड़ी। मैं साथ टीचिंग कर रहा हूँ एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज आई एम टीचिंग। और 5 साल के अंदर ही मुझे अल्लाह ताला ने समर दे दिया कि बेस्ट टीचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली, जी सर। वो भी मैं सेलेक्ट हुआ, अवार्ड लेकर आया हूँ अभी, कैश प्राइज भी मिला है, सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। उसके अलावा गाड़ियों का शौक है मुझे। कोशिश जी। होती है कि जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं अच्छी गाड़ी रखूँ। जी सर। हॉर्स राइडिंग का शौक है। अच्छा, तो कभी कभी कंपटीशन वगैरह में भी हिस्सा लिया? कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया लेकिन चपली घोड़े भगाए हैं मैंने। अच्छा। जी, तो भगाता रहता हूँ। जी उसके सर। अलावा क्रिकेट जब तक पॉसिबल था मेरे लिए, क्रिकेट का मुझे जुनून था खेलने का, मैंने अच्छी गेम की है। अभी भी जब हमारे कॉलेज के स्पोर्ट्स गाला वगैरह होते हैं, जी जी, मैं देखता रहता हूँ हाँ सर। जी, तो मैं उसमें खुद भी एज अ प्लेयर कंट्रीब्यूट भी करता हूँ। घूमना फिरना भी सर पसंद करते हैं? घूमना फिरना अब वैसे तो पिछले इस फील्ड में जब से आए हैं मुश्किल हो जाता है। आप 24/7 बज़ाहिर तो प्रिंसिपल हैं लेकिन ऑब्वियसली उतनी ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जी सर। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे ट्रिप्स जाते हैं मोस्टली ईयरली। अभी तो रिसेंटली भी गया था पीछे। बिल्कुल गया था। तो वही टाइम होता है, उसको अच्छा बंदा एंजॉय करता है, साथ स्टूडेंट्स होते हैं, स्टाफ होता है, तो होना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि घूमना फिरना चाहिए जी, आपके लिए और आपकी सेहत के लिए, आपकी जो है ना सोल के लिए, रूह के लिए अच्छी चीज़ें सारे। और रीडर कॉलेज मियाँ वाली की एक और इनफरादियत है कि हम इनको ऑलमोस्ट असेंबलीज कंडक्ट करते हैं। उन असेंबलीज के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो भी बर्निंग इश्यूज चल रहे होते हैं सोसाइटी के, उस पर मैं खुद एड्रेस करता हूँ स्टूडेंट्स को। मेरी कोशिश होती है कि इनके लिए मॉरली क्या चीज़ें बेहतर हैं, एथिकली क्या बेहतर हैं, पेरेंट्स की क्या वैल्यूज़ होती हैं, इनकी अपनी ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है जो उनको खुद को एहसास नहीं होता। ये जो ओवर स्पीडिंग्स कर रहे होते हैं या ये जो ज़ाहिर इतने मेच्योर नहीं होते, बच्चों को नहीं पता होता कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। तो कोशिश होती है कि जो भी एक लिमिटेड जो है आप स्टेटमेंट्स जो ज़रूरी हैं बेसिक्स के साथ, वो हम इनको ज़रूर बताते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बुरा है। सर बहुत से लोग कहते हैं कि कॉलेज स्कूल से ज़्यादा बेहतर है कि मजहबी तालीम दी जाए, यानी कि जैसे हमारे सर भी बैठे हैं ये अपने जामिया अकबरिया वगैरह में इधर उधर, तो आपका क्या कहना चाहेंगे भाई, क्या मजहबी तालीम और स्कूल की तालीम मिक्स होनी चाहिए या सिर्फ कॉलेज? बहुत अच्छी बात करें, इसमें कोई बात, मजहब जो है ज़ाहिर है हमें उसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए जी सर। और वो ज़रूरी है, लेकिन ये है कि सिर्फ मजहबी तालीम ही देनी चाहिए। मियाँ पाकिस्तान में जो मैंने देखा है कि वो आपको फिर एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाता है। आप मजहब को भी, इस्लाम को जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ तो बहुत से फ़िरके हैं। जी सर। तो फिर आप जब मजहब को आप फॉलो करते हैं तो मैंने ये देखा है कि हम एक लिमिट के बाद जाकर एक स्पेसिफिक फ़िरके में दाखिल हो जाते हैं, वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है। और मैंने देखा है कि उसमें कोई नफ़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन उसमें भी आप दिलों में कुदूरतें और एक दूसरे के आप जो है ना एंटी ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक लिमिट तक ठीक है और वो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा सर, आप खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं हम सब, आप मजहबी स्कॉलर सुनते हैं? मजहबी स्कॉलर्स मैं सभी सुनता हूँ। आपका पसंदीदा मजहबी मैं अब स्कॉलर? इसमें जब आप पसंदीदा की बात करते हैं तो उसमें फिर आ जाता है, मैं जिसका भी नाम लूंगा उसका कोई कोई फिरका होगा। चलो टॉप 5 बता दें कुछ जो आपके स्टूडेंट देख रहे हैं, हम लोग भी कुछ तो। तारिक जमील साहब को मैं सुनता हूँ, माशाल्लाह, ठीक है जी। उसके अलावा मिर्जा इंजीनियर है, उसकी बातें अगर मैं सुन रहा हूँ वो मुझे काफ़ी इफ्तिखार नकवी साहब हैं। मैं यानी कि जिस फिरके से भी हैं मैं उनको बड़े शौक से सुनता हूँ और मैं एक मेच्योर इंसान हूँ, तो मैं जब उनको सुनता हूँ तो उसके बाद मेरा अपना एक इतना इल्म होना चाहिए या मुझे इतना एक थोड़ी सी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं उसमें से जो चीज़ वो मेरे काम की निचोड़ जो निकालने वो मैंने खुद निकालना है। जी सर। तो आपको लिमिटेड नहीं होना चाहिए। जो भी स्कॉलर्स हैं ऑब्वियसली दे ऑल आर प्रीचिंग द इस्लाम, तो जब इस्लाम को प्रीच आउट कर रहे हैं तो आप उनको सुने, वो आप पे मुसल्लत थोड़ी हो रहा है कुछ, तो उसके बाद आप चीज़ों को एनालाइज करें और उसके बाद आप उसको। सर दोस्ती या रिश्तेदारी, कोई एक चीज़ चूज करना चाहें तो? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है जी, सवाल बहुत मुश्किल है और बहुत अच्छी बात है कि आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त हो जी, तो ये सबसे बेस्ट एक सिचुएशन बनती है। इस दौर में अच्छे रिश्तेदार या दोस्त नेमत है? बिल्कुल नेमत है। बहुत अच्छा सवाल है कि अच्छे रिश्तेदार और अच्छे दोस्त अल्लाह ताला की नेमत है जी। नहीं, कुछ एक चूज तो करें सर इसमें फिर। सर मेरा मानना है कि रिश्तेदारी अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है और जो है दोस्त है वो इंसान खुद चूज। मेरी बात सुने, यानी कि रिश्तेदारी जो है जाहिर है वो आपको मिल जाती है जी सर। अच्छा दोस्त जो है, इसको मैं जरूर इस तरीके से आपको आंसर करूंगा कि मैंने जब आपने भी पूछा कि हम ट्रिप्स पे जाते हैं जी, अच्छा मैंने काफी बार देखा, मैं एकेडमी में पढ़ाया, मैंने लाहौर में पढ़ाया, इस्लामाबाद पढ़ाया, मियाँ वाली में पढ़ाया, तो मैंने देखा कि फलां
بہت اچھے دوست ہیں دو. جی 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 اچھا میں کہیں گیا ہوں اور وہاں پہ رہ رہا ہوں, ریلیٹیوز میں دیکھا وہ دوست بہت اچھے ہیں. جی تو مجھے بلیسنگز لگتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا دوست ہو جو آپ کے ساتھ آپ کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو اور آپ کے جو ہے نا مزاج کو سمجھتا ہو, وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کا کہنا ہے کہ دوستی اللہ کی ایک نعمت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کبھی کوئی تکلیف پریشانی بھی ملی آپ کو آپ کے دوستوں سے؟ نہیں, میں اس طرح کبھی نہیں کہوں گا تکلیف پریشانی کی بات. کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, جی اور جو مرد ہوتا ہے اس نے فیس خود ہی کرنی ہوتی ہے. نہیں, بعض دفعہ انسان کہتے ہیں نا یار اس کو بس یہ جو انسان ہے اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسا ہو جاتا ہے. دیکھیں سب ہم انسان ہیں اور ہم میں خامیاں بھی ہوتی ہیں, جی سر. خوبیاں بھی ہوتی ہیں, تو ایسا ہو جاتا ہے. لیکن دل پہ لے لینا یا آپ کا ہار مان جانا وہ آپ کی شکست ہے. تو اگر آپ کو کسی نے کوئی تھوڑا سا دکھ دے دیا ہے یا اگر آپ کو کوئی پریشانی آئی ہے تو اس کو فیس کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ مضبوط اور بہتر انسان بن کے ساتھ پھر اس شخص کے ساتھ پھر سے دوستی کرنی چاہیے کہ سر بس ایک باری؟ میری بات سنیں, اعتبار جو ہے وہ اور چیز ہے. دوستی یا جو ریلیشنز ہیں میرے خیال سے یہ بڑی مشکل سے ڈیولپ ہوتے ہیں. بالکل سر. تو اگر آپ کے پاس آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کا اللہ پہ توکل ہے تو آپ کو جو ہے نا معاف کر دینا یا درگزر کر دینا یہ اچھی عادت ہے, سینے سے لگا لینا چاہیے, سنت رسول بھی ہے. رسول بھی. اچھا سر, آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو آپ دل میں بات رکھتے ہو یار یہ میرے اسٹوڈنٹ کہنا مان لینا کامیاب ہو جائیں گے؟ میرا اس پلیٹ فارم کے تھرو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے ایک ہی نصیحت کہہ لیں, مشورہ کہہ لیں, میرے بچے ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, کہ بیٹا آپ کا یہ جو کرنٹ فیز چل رہا ہوتا ہے ایجوکیشن تعلیم کا, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ فارچونیٹ ہیں اگر آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں اور آپ کو وہ تعلیم حاصل کروا رہے ہیں, تو آپ ان کی قدر کریں اور ان کی توقعات پہ پورا اتریں. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو بھی صلہ دے گا اس کا سارا فائدہ آپ کو ہوگا. نہ آپ کے پیرنٹس نے آپ سے کچھ لینا ہے, نہ کسی ٹیچر نے آپ سے کچھ لینا ہے. تو جو آج کا نوجوان ہے اس کے پاس آپشنز بہت زیادہ آ گئی ہیں تعلیم کے علاوہ. تو میری یہ آپ سے ضرور ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کی بیسک ایجوکیشن ہے, جب تک آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ سے اچھا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جوان رہیں, زندہ رہیں آپ کے پیرنٹس, تو بیٹا آپ ان کی جو بھی وشز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی تعلیم پہ ضرور فوکس کریں. آپ کو آپ کے پیرنٹس ڈانٹتے ہیں یا آپ کا ٹیچر آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا ہے, بیٹا وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے, اس میں کسی کا بھی کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوتا, صرف آپ کا ہوتا ہے. آپ کے لیے بلیسنگز ہیں کہ اگر کوئی ٹیچر آپ کو ڈانٹ دیتا ہے, آپ کے لیے بلیسنگز ہیں کہ آپ کے پیرنٹس, آپ کے بڑا بھائی, آپ کا چچا ماموں اگر آپ کو کسی اچھی بات کے لیے وہ ڈانٹتا ہے کہ بیٹا آپ یہ غلط کر رہے ہو, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ ابھی بھی آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ کو اس معاشرے کا اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں. سر والدین کے نام کوئی پیغام؟ والدین کے نام پیغام, آئی ہیڈ نو مائی فادر, مجھے ہمیشہ کمی محسوس ہوتی ہے. والدین سے بھی میری یہ وش ول ہے کہ اپنے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ کریں. جو ایک ٹپیکل گیپ ہوتا تھا پیرنٹس میں اینڈ ان کے جو سنز اینڈ ڈاٹرز, وہ اس کو ختم منیمائز ہونا چاہیے. آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں پیرنٹس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اگر اف دے آر بزی ان ورکنگ ارننگ تو ان کو بالکل بھی اپنے بچوں کی طرف سے جو ہے نا لا تعلق نہیں ہونا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور ساتھ میں آپ ان کو ہر پازیٹیو سپورٹ ضرور کریں. اور ایٹ دا سیم ٹائم میری پیرنٹس سے یہ بھی گزارش ہے کہ یہ ارلی ایجز میں بچوں کو جو موبائلز اور یہ جو بائکس ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں, دیٹ از دا ڈیزاسٹر بیسیکلی ان گیٹنگ اے گڈ ایجوکیشن آن دا پارٹ آف دا اسٹوڈنٹس. اس چیز کو جتنا آپ کنٹرول کر سکیں تو یہ آپ کے بچوں کے لیے بہت بہتر ہوگا. سر ایز اے پرنسپل, موبائل کا آپ نے ذکر کیا, تو موبائل کس ایج میں بچوں کو دینا چاہیے؟ میرے خیال سے دے مسٹ ڈو ایٹ لیسٹ انٹر. بائکس اور موبائلس کم از کم یہ جو انٹر ایجوکیشن ہے ان کی ایف ایس سی, آئی سی ایس, انجینئرنگ, میڈیکل, سمپل انٹرمیڈیٹ لیول تک جب تک وہ میچور نہیں ہوتے, میرے خیال سے ان کو ان چیزوں سے اوائڈ ہونا چاہیے. سر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ, آپ کو کوئی شعر و شاعری آتی ہے تو پلیز. اچھا, یہ آپ مجھ سے گانے کی بات کریں گے یا شعر و شاعری کی؟ مجھے گانے, میرا دل کرتا ہے میں بہت اچھا گاؤں, اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بہت اچھے شعر پڑھوں, لیکن میں دونوں کام نہیں کر سکتا. سر سر کوئی علامہ اقبال کا یا کوئی بھی مرزا غالب, ابھی کہ میں خود پوئٹ لور ہوں سر, بہت بڑا سر. بس آخری سر ایک دو
मेरे पास अभी कोई वाकई पोइट्री का मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं एक अच्छा सा शेर पढ़ूं, मैं अपनी स्पीचेस पे कोशिश करता हूँ, बट आई फेल्ड। मुझे ये नहीं कि आते नहीं हो, ऐसा लगता है कि मैं सही पढ़ नहीं पाता। तो सर मैं एंड कर देंगे आपके शेर पे, मुझे शेर गाना ना हो सर, कुछ भी सर, इंग्लिश में या उर्दू में सर, इजी कर देते हैं आपके लिए। अब मुझे ये भी पता है यार इसका एक पहला मिसरा है। सर कुछ भी आप, हमारे लिए सर। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हाँ हाँ हाँ, सुबहान अल्लाह सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और पॉडकास्ट को सर ख़त्म करते हैं, लेकिन आखिर में हमारे चैनल के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। Thank you. It is a good sign that you are working on such topics, ठीक है, in the best interest of the Miyawalians. थैंक यू सो मच। और I'm again thankful for you for considering me to say something about my youth and about my elders there in Miyawali. And I'm thankful to all of you who are listening and watching us. And आई विश कि अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको ज़रूर अडॉप्ट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड अगेन आई मस्ट से दैट कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। जितनी भी मेहनत करें आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है, कभी गिव अप ना करें। और फाइनल जो मेरा एक मैसेज है इस मियांवाली के लिए कि काइंडली शो योर पॉजिटिव फेसेस यस to Pakistan, out of city, and to the world. We are energetic, we are educated, and we are the optimistic people living here. तो हमें कभी भी अपनी जो नेगेटिविटी है हम उस पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली और ईगरली जो है हम उस पर शो ऑफ करते हैं। अगर हम थोड़े नहीं ज़्यादा सिविलाइज्ड हो जाएं तो वो चीज़ हमारे लिए इन द लॉन्ग रन भी बेहतर है और हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। तो यह था जी आज का हमारा व्लॉग। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डेली मियाँ वाली को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।